اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حقہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین کرام کو اس حی علی العزا چینل کے وسیلے سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین کو سید مصطفیٰ رضوی کی طرف سے یا اہل مدد، اور میں شکر گزار ہوں حی علی العزا کی پوری ٹیم کا، اور خصوصاً بالخصوص شکر گزار ہوں اس چینل کے ایڈمن میرے بھائی سید علی رضا بخاری اور اس چینل کے سی ای او میر سید ابو صالح رضوی صاحب کا، کہ ان کے حکم سے آج میں آپ کے سامنے ہوں، اور دعا گو ہوں کہ مالک پنجتن پاک سید علی رضا بخاری کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے بھائی میر سید ابو صالح رضوی مالک ان کی بھی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، کہ جو اس چینل کے ذریعے سے ایک مشن ولایت علی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ایک ایسے پورا شوب دور میں کہ جہاں پہ شاید ہم لوگ ویسے ولایت علی کی تبلیغ نہ کر سکیں جو انہوں نے اس چینل کے ذریعے سے مومنین کے گھروں تک ایک ولایت علی کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ مالک پنجتن پاک مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، علی رضا بخاری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میر سید ابو صالح رضوی صاحب کی، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں میر سید ابو صالح رضوی صاحب بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں مالک انہیں جلد از جلد شفائے کلی عطا فرمائے۔ ایک مولا کے بڑے منظور نظر عزادار ہیں، یہ بڑی سماجی شخصیت ہیں، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور جب سے یہ ایک وبا چلی ہے کرونا وبا، انہوں نے ہر ماتمی کے گھر میں، ہر سید کے گھر میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آج وہ ایک بیمار حالت میں ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین سے میں ملتمس بھی ہوں کہ تمام مومنین سب مل کے دعا کریں کہ بیمار کربلا امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں مولا انہیں کلی طور پہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی پھر سے دوبارہ اسی طریقے سے انجام دیتے رہیں۔
دیکھیں کہ خدائے لم یزل نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کیا آل محمد سے، تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کو دلیلوں پہ دلیلیں دیتے رہے. وہ دلیلیں مان نہیں رہے، وہ ایک ہی بات، ایک ہی ضد پہ اڑے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، لہٰذا عیسیٰ کا جو باپ ہے وہ اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلیلیں دی، بڑی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی کہ خدا را عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہو، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. بڑی دلیلیں. جب دلیلیں دیتے رہے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ میرا حبیب بس کرو، اب انہیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں بس اتنا کہہ دو قل ان کان للرحمن ولد. میرا حبیب ان سے کہو کہ اگر رحمان کے ہاں، اگر اللہ کے ہاں کوئی ولادت ممکن ہوتی، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. فانا اول العابدین، وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہ ہوتا، میں محمد اللہ کا بیٹا ہوتا. کیوں؟ فانا اول العابدین، کیونکہ میں عابدین میں سے پہلا ہوں، کیونکہ میں وہ پہلا ہوں جس نے سب سے پہلے اس خدا کو سجدہ کیا، میں وہ پہلا ہوں جس سے سب سے پہلے اس خدا کی عبادت کی. اگر خدا کے ہاں کوئی بیٹا ممکن ہوتا، اگر خدا کے ہاں کوئی پیدائش ممکن ہوتی، تو وہ عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں، بلکہ میں محمد ہوتا، کیونکہ میں عابدین میں سے اول، میں وہ ہوں جو سب سے پہلا عبادت گزار ہے. اب عبادت کون کون کرتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کائنات میں جو بھی شے ہے وہ ساری اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس اللہ کی عبادت کرتی. کائنات بھی جتنے بھی چیزیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، کچھ بھی ہے، کائنات میں جو شے ہے وہ اس اللہ کی عبادت کرتی، وہ اس خدا کی تسبیح کرتی. اور نبی فرمانے فانا اول العابدین، میں عابدین میں سے پہلا ہوں، میں عبادت گزاروں میں سے سب سے پہلا ہوں. عبادت کون کون کرتا ہے؟ کائنات میں ہر جو چیز ہے وہ اس اللہ کی عبادت کرتی. اور پھر میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے اس چیز کی پہلے اصل موجود تھی، پھر وہ چیز بعد میں وجود میں ہے. مثال کے طور معصوم فرماتے ہیں، پانچویں امام نے فرمایا کہ آدم کس سے بنے؟ مٹی سے. تو مٹی پہلے موجود تھی تو آدم بنے. جن کس سے بنے؟ آگ سے. تو آگ پہلے موجود تھی تو جن بنے. فرشتے کس سے بنے؟ نور سے. تو نور پہلے موجود تھا تو فرشتے بنے. معصوم فرماتے ہیں کائنات میں جو بھی چیز خلق ہوئی ہے اس چیز کی اصل پہلے موجود تھی، پھر وہ چیز خلق ہوئی ہے. آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی پہلے موجود تھی تو آدم بنا. جن بنے آگ سے، آگ پہلے موجود تھی تو جن بنے. فرشتے بنے نور سے، نور پہلے موجود تھا تو فرشتے بنے. بندوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار کائنات میں ہر وہ چیز بعد میں وجود میں آئی جب اس کی اصل پہلے موجود تھی، تو سرکار پھر آپ کس چیز سے بنے ہیں؟ اتنا کہنا تھا جبی نے ولایت پہ جلال آ. معصوم فرماتے تم نے پھر کسی شے کا نام لیا. ہم تب تھے جب شے نہ تھی، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی ہم تھے.
گھبرا گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر آپ بنے کیسے ہیں؟ معصوم مسکرا کے کہتے ہیں اذا خلقنا بارادۃ اللہ، بس اس اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں ہونا چاہیے، بس ہم ہو گئے۔ اس اللہ نے ارادہ کی، ہم اللہ کے ارادے سے بنے۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو ہم تھے، فانا اول العابدین، میں پہلا عبادت گزار۔ کچھ بھی نہ تھا کائنات میں تو 14 تھے۔ پھر چھٹے امام کا فرمان ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب یہ چرند پرند حیوان انسان نباتات آسمان زمین کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، چھٹے امام فرماتے ہیں لما خلق اللہ عرش، جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق الارضین، جب اللہ نے زمینوں کو پیدا کی، کاتب علیہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق السماوات، جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ ایک بہت ہی بڑا پیارا جملہ ہے میرے معصوم کا، جہاں جہاں تک اس حی علی العزا چینل کی طرف سے میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین سے میں التماس کرتا ہوں اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، لما خلق اللہ عرش، جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق السماوات، جب اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق الارضین، جب اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق الکرسی، جب اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، یہ جو آج ہم جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ والی کرسی نہیں، آیت الکرسی۔ معصوم فرماتے ہیں لما خلق الکرسی، جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق الجبرائیل، جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا، کاتب الاجناتہا، جبرائیل کے سارے پروں پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق الاجنان، جب اللہ نے جنت کو خلق کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ لما خلق السماوات، جب اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، کاتب علیہ، اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب یہ نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ کہکشاں تھی، نہ کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، نہ انبیاء تھے، نہ انبیاء تھے، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ اسماعیل تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ یعقوب تھے، نہ یوسف تھے، نہ داؤد تھے، نہ سلیمان تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ فرشتے تھے، کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت بھی چھٹے امام فرماتے ہیں اس وقت بھی اللہ معبود تھا، محمد رسول تھا اور علی مومنوں کے امیر تھے۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اس وقت بھی اللہ معبود تھا، محمد رسول اور علی مومنین کے امیر۔ اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین اللہ نے عرش پہ لکھ دیا تھا۔ پھر اس سے آگے میرے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں جب اللہ نے عرش کو خلق کیا تو ساتویں امام فرماتے ہیں کہ عرش کے سارے ستونوں پہ ہمارا نام لکھا گیا تھا۔ عرش کے سارے ستونوں پہ ہمارا نام لکھا گیا۔ تو چلے آئیں اس چینل حی علی العزا کے وسیلے سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، جو مومنین مجھے سن رہے ہیں، سارے مل کے بارگاہ خدا بندی سے ہاتھوں کو جوڑ کے دست بدست عرض کرتے ہیں کہ مالک
امام کا فرمان ہے اور امام کا فرمان برحق ہے. ہم امام کے فرمان کو آیت کے برابر مانتے ہیں. مالک امام نے فرمایا کہ آسمانوں کے ستونوں پہ ہمارا نام لکھا. مالک ہمیں بتائیں کہ میرے مولا ہم گھر لیتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، ہم امام بارگاہ بناتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اوپر 14 کا نام لکھتے ہیں، مسجدوں میں 14 کا نام لکھتے ہیں، امام بارگاہوں میں 14 کا نام لکھتے ہیں، اپنے گھروں میں 14 کا نام لکھتے ہیں. کس لیے لکھتے ہیں؟ کہ ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمارا گھر شر شیطان شر انسان سے محفوظ رہے، ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہو، ہمارے گھر میں خیر نازل ہو. ان 14 کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ 14 ہمارے وارث ہیں، یہ 14 ہمارے مولا ہیں، یہ 14 ہمارے سردار ہیں، یہ 14 ہمارے رہبر ہیں، یہ 14 ہمارے ہادی ہیں. مالک ہم تو نام اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم نام لکھ کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، 14 ہمارے خالق ہیں، 14 ہمارے رہبر ہیں، 14 ہمارے ہادی ہیں، 14 ہمارے رازق ہیں. مالک ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہم تو اپنے رہبر کا نام لکھتے ہیں، ہم تو اپنے خالق کا نام لکھتے ہیں، ہم تو اپنے رہبر کا نام لکھتے ہیں. میرا مالک آپ نے عرش پہ ان 14 کا نام لکھا ہے. اس بات کی سمجھ نہیں آئی مالک وجہ کیا ہے؟ آپ تو خالق ہیں، 14 آپ کے بندے ہیں. میرا مالک 14 آپ کو سجدہ کرتے ہیں. میرا مالک وہ تجھے سجدہ کرتے ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں ان 14 کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ 14 ہمارے رہبر ہیں، یہ 14 ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے بندے ہیں. ہم نے جو مانگنا ہے ان 14 سے مانگنا ہے، ہم نے رزق مانگنا ہے ان 14 سے مانگنا ہے، ہم نے اپنی تقدیر مانگنی ہے تو ان 14 سے مانگنی ہے. لیکن مالک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو نے عرش پہ ان 14 کا نام کیوں لکھا، حالانکہ تو خالق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو خالق ہے، یہ تیرے بندے ہیں. اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سلام کیا کرو ابو طالب کے شریف خون علی ابن ابی طالب کو کہ خدا کی قسم میرا مولا علی اگر مسجد کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اس بات کی تشریح نہ کرتا تو آج تک لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آتی کہ اللہ نے عرش پہ ان 14 کے نام کیوں لکھے. ہم تو اپنے گھروں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی مسجد میں، اپنے حویلیوں میں ان 14 کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے، ہماری مسجد محفوظ رہے، ہمارا امام بارگاہ محفوظ رہے شر شیطان سے بھی، شر انسان سے بھی. لیکن آج تک اگر علی اس بات کی تشریح نہ کرتے، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ نے ان 14 کا نام عرش پہ کیوں لکھا ہے. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عرش کو اللہ نے جب خلق کیا، جب سارے عرش کو خلق کر دیا تو پورا عرش زلزلے کی حالت میں تھا. تب تک عرش رکا نہیں جب تک اللہ نے عرش پہ ہمارا نام نہیں لکھ دیا. جب اللہ نے عرش پہ ہمارا نام نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش بھی اگر محفوظ رہتا ہے تو ان 14 کے صدقے میں رہتا. اللہ کا عرش بھی سلامت ہے تو ان 14 کے صدقے میں. اس لیے تو خدا کی توحید بھی بچائی ہے تو ان 14 نے بچائی. ساری زندگی علی بادشاہ نے توحید کا پرچم بلند کرنے میں صرف کر. جہاں بھی گئے ہیں، جس جگہ بھی گئے، ہر مقام پہ کھڑے ہو گئے، مقام فخر پہ کھڑے ہو توحید کا پرچم بلند کیا. اور یہی جملہ کہا کہ میرے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں، مجھ کو تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. میرا مالک تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو تمام اسماء حسنہ کا خالق. مسجد کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے علی بادشاہ نے جملہ کہا میرے اللہ تو خالق ہے، تو تمام اسماء حسنہ کا خالق ہے. کہتا ہے یا علی مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے. علی فرماتے اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا؟
मैंने सीधी सी बात की, अल्लाह तमाम अस्माए हुस्ना का खालिक है। मालिक समझ मुझे इस बात की नहीं आई कि मेरे बादशाह, कल आप फुलां जगह पे कह रहे थे कि मैं अली खालिक हूं, आज आप कह रहे हैं कि अल्लाह खालिक है। अब जहां जहां तक इस चैनल के जरिए मेरी आवाज आ रही है, मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ा एक विलायत अली के मिशन को फरोग दे रहे हैं इस हय्य अल अज़ा की पूरी टीम, खसूसन हय्य अल अज़ा के एडमन सैयद अली रज़ा बुखारी, मीर सैयद मेरे भाई, बहुत ही प्यारे भाई मीर सैयद अबू साले रिजवी साहब, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और इसी तरह ये मिशन विलायत अली को लोगों के घरों तक, हर मोमिन के दिलों में विलायत अली की तबलीग पहुँचाते रहें इसी चैनल के ज़रिए, दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे हर मदा खान, हर जिक्र करने वाला विलायत अली कर रहा है, और इस चैनल पे आके लोगों के दिलों में विलायत अली का बीज बोए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ मालिक, बंदे ने कहा मालिक मुझे समझ नहीं आई, कल आप फलां जगह पे कह रहे थे मैं अली खालिक हूँ, आज आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह खालिक है। मालिक आपके खालिक होने में और अल्लाह के खालिक होने में फ़र्क क्या है? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं इससे बड़ा फ़र्क और क्या होगा, वो अल्लाह मुझ जैसे खल करता है, मैं तुझ जैसे खल करता हूँ। अली बादशाह ने अपनी सारी जिंदगी तौहीद का परचम बुलंद करने में सर्फ कर, सारी जिंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने तौहीद का परचम बुलंद किया। और दुख इस बात का होता है कि आले मोहम्मद ने तौहीद का परचम बुलंद किया, नबी की रिसालत बुलंद की, और उसी नबी की उम्मत ने नबी की बेटियों को बाजारों में रुला। दुख इस बात का होता है कि जो नबी अपनी उम्मत को, अरब के जाहिलों को, अरब के बदुओं को मुसलमान कर गया, जिन्हें खाने की तमीज़ नहीं थी, जिन्हें पहनने की तमीज़ नहीं थी, जंगलों में रहने वाली कौम को इंसानियत सिखाई है मेरे नबी ने। और इस उम्मत ने क्या किया, उसी नबी की बेटियों को बाजारों में रुला। आज भी नबी की औलाद की कब्रों से कब्रें नहीं मिल रही। मैं सलाम करता हूं चन्योट के एक गयूर मोमिन, गयूर एमपीए कि जिन्होंने एक कदम उठाया है, एक आवाज़ उठाई है, करारदाद मंजूर करवाई है नबी की बेटी के रोज़े की तामीर करने की। और उनकी जुर्रत को सलाम है मेरा कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी खर्चे की भी ज़रूरत है तो मैं अपनी तरफ से बीबी सैयदा के रोज़े की तामीर का पूरा खर्चा अदा करने के लिए तैयार। अगर ये आवाज़ उठाई है तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सैयद होने के नाते एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं सैयद मुस्तफ़ा रिजवी हाथों को जोड़ के सैयद होने के नाते एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये आवाज़ उठी है तो इस आवाज़ को खुदारा दबने ना दें। जो करारदाद मंजूर हुई है, खुदारा ये आवाज़, बाकी जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी वाक़या रूनमा होता है, वो सोशल मीडिया पे 4 दिन चलता है, 4 दिन के बाद उस वाक़ये का वजूद नहीं रहता। लेकिन खुदारा मैं हाथों को जोड़ के इस चैनल के ज़रिए थे तमाम उम्मत मुसलमा, तमाम मोमिनीन तक अपनी आवाज़, अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। तो खुदारा, अगर एक मोमन ने, एक गयूर मोमन ने एक पंजाब असम्बली में खड़े होकर ये करारदाद मंजूर करवाई है, तो खुदारा इस आवाज़ को दबने ना दें, इस आवाज़ को मिटने ना दें। बाकी वकूए की तरह 4 दिन के लिए इस आवाज़ को बुलंद ना करना। ये आवाज़ तब तक उठी रहनी चाहिए जब तक बीबी सैयदा का रोज़ा तामीर ना हो जाए। तब तक हर मोमिन को चाहिए कि ये आवाज़ बुलंद रखे। और जहाँ रही एक फ़ंड की बात,
تو میرا سلام ہے اس غیور مومن کو کہ اس نے کہا ہے، یہ اس کا بڑک پن ہے، سلام ہے تمام شیعہ قوم کا کہ اس نے کہا کہ میں تمام اخراجات کرتا ہوں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ صرف ایک میسیج، ایک کال بی بی سیدہ کے روزے کے تعمیر کرنے کے لیے اگر بلند ہو جائے فنڈ کے لیے، تو غریب سے غریب مومن بھی مجھے یقین ہے کہ اسے اگر بی بی سیدہ کے روزے کی تعمیر کے لیے اپنی اولاد کو بیچنا بھی پڑ جائے تو مومن اپنی اولاد بیچ دے گا بی بی سیدہ کے روزے کی تعمیر کرنے کے لیے۔ تو خدا را اس آواز کو دبنے نہ، امت نے آج تک 1400 سال سے لے کے آج تک نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کیا۔ میں جب مدینے میں گیا تو مدینے میں جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ بی بی سیدہ آج بھی آپ کی تربت اندھیرے میں، 1400 سال سے پہلے آپ کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا تھا، رات کے اندھیرے میں، اور آج بھی آپ کی تربت اندھیرے میں۔ جو بندے مدینے گئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، چند قدموں کا فاصلہ ہے روضہ رسول کو اور بی بی سیدہ کی تربت۔ روضہ رسول پہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور بی بی سیدہ کی تربت اسی طرح اندھیرے میں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ جن روشنیوں میں روضہ رسول ہے، میرا یقین ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ بھی ان روشنیوں میں، ان تربت میں نہیں ہے۔ وہ بھی رات کے اندھیرے کے وقت اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہوں، اسی اندھیرے میں چلے جاتے ہوں، اور جا کے کہتے ہوں گے کہ بیٹی سیدہ زہرا، میری امت نے تیری قبر کو اندھیرے میں رکھا ہے، میں محمد بھی تیرے پاس آیا۔ اس امت نے محمد کی بیٹیوں پہ بڑا ظلم کیا۔ شام کے بازاروں میں، شام کا ایک بازار ہے، ہر گھر کی ہر چھت پہ مستور کھڑی، جھولی میں پتھر لیے کھڑی، اور اس انتظار میں ہے کہ یزید کے باغی کب آئیں گے، ہم ان پہ پتھر ماریں۔ انہی کنیزوں میں سے، انہی مستورات میں سے کنیز خدا کھڑی ہے، اس کی جھولی میں پتھر ہے، اس انتظار میں ہے کہ یزید کے باغی کب آئیں گے، میں ان پہ پتھر ماروں۔ جھولی میں پتھر لیے لیے کھڑے کھڑے تھک گئے، اپنی ہی کنیز سے کہتی، کنیز وہ یزید کے باغی کب آئیں گے، میں کھڑے کھڑے تھک گئے۔ کنیز کہتی مالکن گھبرا نہیں، وہ سامنے جو نیزے پہ سر ہیں، ان سروں کے پیچھے یزید کے باغیوں کا قافلہ ہے، جب قافلہ آ جائے گا جی بھر کے پتھر مار لے۔ عزادارو، نیزے پہ جو سر تھے، وہ سر اس کنیز خدا کے گھر کے قریب سے گزرنا شروع ہوئے، گزرتے گئے، اب تقدیر نے اسے ایک مرتبہ علی اکبر کا سر دکھایا۔ جیسے ہی علی اکبر کے سر پہ نظر پڑی، جھولی سے پتھر گر گئے۔ رو کے کہتی، کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہے، اس جوان کی شکل دیکھ، اس جوان کی شکل میرے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر سے نہیں مل۔ کنیز کہتی مالکن گھبرا نہیں، کہاں یزید کے باغی، کہاں مدینے والے سردار، یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ پھر سر گزرتے گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اولاد والے، اللہ تمہارے بچوں کی زندگیاں سلامت رکھ۔ جو بے اولاد ہیں، آج کی مجلس کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ سب سے چھوٹے بیٹے حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے سر پہ نگاہ پڑی، منہ پہ تماچے مار کے کہتی، کنیز تو کہتی تھی یزید کے باغی ہیں، اس بچے کی شکل تو میرے آقا حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر سے ملتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، کنیز نے پھر وہی جواب دیا، نہیں مالکن، کہاں یزید کے باغی، کہاں مدینے والے سید، یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ اب سر گزر گئے، پیچھے سے کربلا والوں کا قافلہ قیدی بن کے اس کے گھر کے قریب سے سامنے سے گزرا۔ کیا دیکھا ہے کہ سب سے آگے ایک قیدی ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ اس قیدی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ قیدی جب کمر کو سیدھا کرتا ہے، بچے کے پاؤں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں۔ بچہ رو کے کہتا ہے، بابا کمر کو نیچا کر لے، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ اب چھت پہ کھڑی اس کنیز نے ان قیدیوں کی ترتیب دیکھی ہے، جلدی سے اپنی کنیز سے کہتی ہے، جلدی کر بازار میں جا۔ بازار میں جا کے وہ جو سب سے آگے ایک قیدی ہے، اس سے پوچھ کے تمہارا نام کیا ہے، تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا وطن کون سا ہے۔ اتنا جملہ کہنا، کنیز آ گئی بازار میں آ گئی،
मेरे बीमार इमाम के सामने खड़ी, आके कहती वो सामने छत पे मेरी मालकन खड़ी, वो पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा। ये 3 सवाल करने, इमाम ने रोना शुरू किया। इमाम रो के कहते हैं अपनी मालकन से कह दे, पूछना है बाजार में आके खुद पूछे। इधर बाजार का नाम आना था। कनीज 2 कदम और पीछे हट के कहती जबान को रोक, ये बाजार का रज है, तू जानता नहीं मेरी मालकन बड़ी पर्देदार है, वो मदीने वाले सरदारों की नौकर है, तू जानता नहीं उसने अली की बेटियों से कुरान पढ़ा हुआ है, और तू कह रहा है वो बाजार में आए, दोबारा आप बाजार का नाम ना लेना, इतना कहना था। इमाम कहते ना मुझे रुला ना खुद रो। मालकन से कहते पूछना है बाजार में आके खुद पूछे। भागती हुई छत पे गई, छत पे जाके कहती मालकन कहती बड़ी अजीब बातें करता है, कहता पूछना है बाजार में आके खुद पूछ। कहती जल्दी कर संदूक से मेरा बुरका निकाल। संदूक से बुरका निकाला, उसने बुरका पहना। अब अपने घर की सीढ़ियां नीचे उतर रही, उतरते एक मर्तबा मदीने की तरफ मुंह करके कहती आका हुसैन मुझे माफ करना, मौला अपनी मर्जी से बाजार नहीं जा रहे, मौला आपने हुक्म दिया था जब इस तरह का लुटा हुआ काफिला बाजार में आ जाए उससे नाम और वतन का पूछ लेना। बाजार में आके मेरे बीमार इमाम के सामने खड़ी होके कहती जल्दी बता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा है। ये सवाल करती है, इमाम रोना शुरू कर देते हैं। ये चली गई बीबियों के पास, जाके कहती है बीबियों तुम ही बता दो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा वतन कौन सा है। अभी ये सवाल कर रही थी कि कटे हुए सर से अली के बेटे हुसैन ने तलावत करना शुरू की है। ये नेज़े के करीब चली गई, नेज़े के करीब जाके नेज़े की तरफ देखती रही, जब लहजे को पहचान गई नेज़े से टक्कर मार के कहती है अंता हुसैन बिन अली, अली का बेटा हुसैन तू है। कहा रेहाना मुझे पहचान, अली का बेटा हुसैन मैं हूँ। वो जो आगे कहती जिसकी कमर झुकी हुई है वो कोई और कहती नहीं है, अरे वो मेरा बेटा सज्जाद है। ये जो बीबियां नंगे सर तुझे नजर आ रही हैं ये कोई और बीबियां नहीं है, इनमें तेरी मुर्शदादी ज़ैनब भी है, इसमें अकबर की माँ भी है, इसमें असगर की माँ भी है। रेहाना मेरा अकबर मारा गया, रेहाना मेरे कासम की लाश के टुकड़े हो गए, रेहाना मेरी असगर की गर्दन में तीर लग गया। ये कहती है मौला मैं बीबियों के साथ कैदी बन के बाजारों में फिर जाऊंगी, मौला मुझे इतना बता दो अकबर के सीने में जो बर्छी लग गई, कासम की लाश के जो टुकड़े हो गए, मौला असगर की गर्दन में जो तीर लग गया, मौला मुझे इतना बताओ क्या उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास छोड़ गया था। कहा मेरे अब्बास को गिले ना दे, मेरे अब्बास के बाजू कट गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा मालिक वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद की पाक ज़ात का, हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरा मालिक वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद की पाक ज़ात का। मेरा मालिक जो मोमिनीन इस चैनल के ज़रिए थे ये इस मजलिस आज़ा में शरीक हैं, जो नहीं भी शरीक, मेरा मालिक तमाम मोमिनीन की हाजात को कबूल फरमा। मेरा मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद की पाक ज़ात के सदका, बीमार करबला का सदका, मेरा मालिक जो बीमार हैं और खसूसन मेरे मौला ये जो एक वबा आई हुई है, इस वबा के ज़रिए जो बीमार हैं, खसूसन बिलखसूस मेरे बहुत ही प्यारे भाई मीर सैयद अबू साले रिजवी, मालिक वो बीमार हैं, बीमार करबला के सदके उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। और भी जो मोमिन बीमार हैं तमाम मोमिनीन को शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। मेरा मालिक खसूसन बिलखसूस हमारी सबसे आखिरी और अहम दुआ हमारे वलीउल असर इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और हमें उनके नौकरों में शुमार फदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।